دنیا کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، ایک بندہ وہ ہے جس نے کبھی اسکول کی تعلیم حاصل نہیں کی، اور ایک بندہ وہ ہے جس نے بہت ساری ڈگریاں اکٹھی کر لی ہیں۔ اب وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں انجینئر ہوں، میں جناب لوہوں کے چند ٹکڑوں کو جوڑ کر ایسی مشینری تیار کر سکتا ہوں جو بہت ساری انسانی معاملات کو حل کر سکتی ہے۔ سائنس کی ایجاد دن بہ دن جو سائنس ایجادات کر رہی ہے، تو یہ بھی تو بندے ہیں۔ آج تک کبھی ان پڑھ بندے نے اٹھ کر نہیں کہا کہ جناب وہ جو لیبارٹریوں میں بیٹھ کر وہ دن رات لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر یہ چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، میں بھی وہ کر سکتا ہوں، میرے بھی 2 ہاتھ ہیں، میرے بھی جناب 2 پیر ہیں، میں بھی ان کی طرح کھاتا پیتا ہوں۔ وہ نہیں اتنا دعویٰ کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اسے پتا ہے کہ میں سکول گیا نہیں، میں نے کوئی دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی، میں نے کوئی فن نہیں سیکھا، جو سائنس کے لوازمات ہیں میں ان سے واقف نہیں ہوں، آگاہ نہیں ہوں، اور ان لوگوں نے اپنی زندگیوں کا حصہ جو ہے اس میں صرف کیا ہے۔ انہوں نے چیزوں کی حقیقت کو جو ہے وہ ان کی حقیقت کو جانا ہے، تجربات کیے ہیں، مسلسل ان کے بارے میں پڑھا ہے، ریسرچ کی ہے، اور پھر جا کر انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم جناب یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں۔ کون جانتا تھا کچھ سال پہلے کہ اس طرح انسان لوہے کے پرزوں کو جوڑ کر ہوا میں اڑا کر جناب لاکھوں میل کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں میں طے کر لے گا، ہزاروں میل کا سفر وہ جو ہے وہ بہت جلدی طے ہو جائے گا، گھنٹوں میں طے ہو جائے گا، لاکھوں میل کا سفر طے کر لے گا۔ کون سوچ سکتا تھا؟ لیکن کیا انسان نے، لیکن کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا، اور کسی ان پڑھ جاہل نے اٹھ کر نہیں کہا کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں۔ ہماری گلی محلوں میں کھیلنے والے لوگ، ہمارے ساتھ پڑھنے والے لوگ، ہمارے ساتھ گلی ڈنڈے کھیلنے والے، کرکٹ کھیلنے والے، ہمارے گلی محلوں کے ساتھ ہم دوسرے مار کٹائی لڑائی کرنے والے لوگ، چند سال کتابیں پڑھنے کے بعد وہ دعویٰ کرتے ہیں جناب میں ڈاکٹر ہوں، میں سرجن ہوں، میں کسی انسان کے جسم کو چیر پھاڑ کر کے اس کے اندر سے ایسے معاملات کر کے کوئی بیماری وغیرہ ہو، کوئی ایسے چیزوں نکال کر دوبارہ پھر سی کر اس انسان کو صحیح سلامت کھڑا کر سکتا ہوں۔ کبھی کسی نے نہیں کہا میرے اور آپ جیسے بندے نے کہ یار تو ہمارے ساتھ کھیلتا رہا ہے، تو ہمارے محلے میں پیدا ہوا، تمہارے ساتھ کھیلا، زندگی تیری ہمارے ساتھ گزری ہے، تم نے کیسا دعویٰ کر دیا؟ وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ دعویٰ اس نے ایسے نہیں کر دیا، بلکہ اس نے زندگی کے چند سال میڈیکل کالج کے اندر گزارے ہیں، اس نے انسانی جسم کے اوپر تجربات کیے ہیں، ان کے بارے میں پڑھا ہے، ریسرچ کی ہے، اور پھر اس نے تجربات کے بعد اس میں کامیاب ہونے کے بعد یہ دعویٰ کر رہا ہے، اس کے پاس ڈگری ہے، سند ہے جو اس کے دعوے کی دلیل ہے۔ اس پہ انسان منوان یقین رکھتا ہے، مانتا ہے کہ بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہی بات جب کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آتی ہے، اس کے بارے میں آتی ہے، تو یہاں اس کی جناب نے چھٹی جاگ پڑتی ہے۔ پھر ساڈے ورگا بندہ، ہمارے جیسا بندہ، ہماری طرح رہنے والا، ہمارا یہ یعنی یہاں اس کا وہ سارا جس کے بارے میں یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، یہ تو دنیاوی معاملے ہیں نا جی۔ کسی ادارے نے کہہ دیا کہ یہ ڈاکٹر ہے، ہم نے مان لیا۔ کسی ادارے نے اسے ایک کاغذ کا پرزہ دے کر کہا جناب یہ سند ہے اس کے پاس، یہ انجینئر، ہم نے مان لیا۔ کسی ادارے نے اسے کوئی چیز دی ہے اور اس نے اپنے محکمے کی اسے سند دے کر کہا کہ جناب ہم اسے کہتے ہیں، ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے یہ واقع کر سکتا ہے۔ ہم نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھ کر، اس ادارے کی اس گواہی کو دیکھ کر، ہم نے اس بندے کو اپنا جسم بھی اس کے حوالے کر دیا۔ کوئی مسئلہ ہو جائے ہمیں تو جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ ہم سے پہلے لکھواتے ہیں، ہم آپ کا آپریشن کرنے لگے ہیں، کوئی کمی بیشی ہو جائے تو معاف کرنا، ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ یعنی یقین 100% انہیں بھی نہیں ہے کہ جو کچھ ہم کریں گے وہ 100% ہوگا، وہ اس لیے لکھواتے ہیں اور ہم لکھ کر دیتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے جو کہہ رہا نا جی، یہ ہمیں ہماری تسلی کے لیے کہہ رہا ہے، ورنہ یہ ڈاکٹر ہے، یہ چیر پھاڑ کرنے کے بعد دوبارہ ہمیں ٹھیک کر سکتا ہے، باقی آخری فیصلہ اللہ کا ہی ہے۔ لیکن ہمیں اس کے علم پہ اتنا یقین ہے، ہم اپنی موت کے پروانے پہ سائن کر دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس کے پاس صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جو کسی ادارے نے دیا ہے اسے، اور اس پہ لکھا ہے جناب یہ گارنٹی ہے ہماری، یہ بندہ یہ کام کر لیتا ہے۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس پہ اتنا اعتماد کر لیا۔ دل کے کان کھول کر سننا میری بات کو، یہ میری بات ذرا دل کے کانوں کے ساتھ سننا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، ورنہ جو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر دے اسے سمجھانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ جو اللہ کے ولی کی بے ادبی کر دے اس سے ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت مشہور واقعہ کہ اہل حدیث تھے،
تو وہ عالم دین تھے, بیٹھے کو اپنا مطالعہ کر رہے تھے. تو اتنی دیر میں باہر سے ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے ضرور حضرت صاحب فلاں شخص جو نا جی, وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ کوئی ولی نہیں تھا, اس سے تو 2-4 حدیثیں نہیں آتی تھی, فلاں فلاں فلاں, اس نے بڑی بے ادبی کی, ان کی بڑی گستاخی کے ساتھ ان کا نام لیا ہے. تو وہ عالم دین تھا تو اہل حدیث, اس نے اپنی نظر اٹھائی, کہنے لگا مجھے ڈر ہے یہ بندہ مرتد ہو جائے گا, یہ مرتد ہو جائے گا, اسے ایمان چھین لیا جائے گا. کچھ دن گزرے, واقعی وہ بندہ مرتد ہو گیا. اب وہ بندہ بھاگتا بھاگتا آیا اس عالم دین کے پاس اور کہنے لگا حضرت صاحب آپ تو خیر کہتے ہیں کہ علم غیب کا علم صرف اللہ کو ہے, آپ تو ہمیں روز دن رات یہ تقریریں کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ غیب کا علم سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا, لیکن یہ بات آپ نے جو کی ہے یہ تو بالکل صحیح ہوئی ہے, اور آپ نے اس واقعہ کے ہونے سے پہلے یہ بات ہمیں بتائی ہے, تو آپ کو یہ بات کیسے پتہ چل گئی؟ تو غیبی بات تھی. اس نے کہا میں اس وقت مطالعہ کر رہا تھا, تم نے جب مجھے آ کر بتایا نا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں اس شخص نے ایسا ایسا کہا, وہ بھی عالم دین تھا جو کہہ رہا تھا, اس نے ایسے ایسے ان کے خلاف بک بک کی ہے, تو میں مطالعہ کر رہا تھا. اس وقت میرے سامنے یہ حدیث پاک پڑی تھی کہ جو بندہ سود کھاتا ہے یا اللہ کے ولی کی بے ادبی کرتا ہے, اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے. تو میرے ذہن میں بات آئی, جب دو فریق آپس میں لڑتے ہیں, دو دشمن آپس میں لڑتے ہیں, تو دونوں دشمنوں کی ایک دوسرے کے ساتھ یہ کوشش ہوتی ہے فریقوں کی کہ دوسرے فریق کی قیمتی چیز جو اس کو نقصان پہنچایا جائے. آپ دیکھیں نا پاکستان انڈیا کی جب بھی لڑائی ہوئی ہے تو وہ کن چیزوں کو پہلے تباہ کرتے ہیں؟ ان کے پاس باقاعدہ نقشے ہوتے ہیں, ایئرپورٹ, چھاونیاں, اسٹیشن, ان چیزوں کو پہلے تباہ کرتے ہیں. کیوں؟ ان کی آمد و رفت بند کرتے ہیں, آنے جانے کے راستے بند کرتے ہیں, جہاں لوگوں کا پبلک کا زیادہ معاملہ تو اس کو بند کرتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ تنگ ہوں, زیادہ پریشان ہوں اور ہمیں جلدی جو ہے اس میں فائدہ ہو جائے. تو عالم دین نے کہا کہ میں پڑھ رہا تو میرے ذہن میں یہ نقطہ آ گیا کہ جب دو فریق آپس میں لڑتے ہیں تو ہر فریق کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے فریق کی قیمتی چیز لی جائے, قیمتی چیز کو نقصان پہنچایا جائے. تو چونکہ اللہ رب العزت جو ہے اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہوتا ہے, سب سے زیادہ قیمتی چیز جو اللہ کی نظر میں وہ ایمان ہے. اور اسی پہ سرکار دو علیہ وسلم کی بات شاید آپ کو پہلے بھی کئی بار سنائی ہے کہ آپ تشریف فرما تھے, ایک شخص آپ کی بارگاہ کے سامنے سے گزرا, صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت سے سب کچھ جاننے کے باوجود آپ نے پوچھا میں اپنے غلاموں سے, یہ کون جا رہا ہے بندہ, اس کا حال کیا ہے, دنیاوی حال کیا ہے اس کا؟ لوگوں نے بتایا حضور بڑا خوش حال بندہ ہے, بڑا ٹھیک ٹھاک بندہ ہے, بڑا اس کے پاس دنیاوی مال و اسباب اور بڑی ریل پیل ہے ہر چیز کی. ایسا بندہ ہے کسی مجمع میں کھڑا ہو کر بات کرے تو لوگ بڑے متوجہ ہو کر اس کی بات سنتے ہیں. پیسے والے بندے کی بات سنتے ہیں نا ہر بندہ, بھائی عہدے والے بندے کی بات کو بڑی ترجیح دیتے ہیں لوگ, ہاں جی ہاں جی ہاں جی کہنا, یہ ہماری فطرت بن گئی ہے نا خوش آمدی. تو انہوں نے کہا عرض کیا حضور یہ ایسا بندہ ہے اگر کسی مجمع میں کھڑا ہو کر بات کرے تو لوگ ہمہ تن گوش ہو کر اس کی بات سنتے ہیں, کسی کے ساتھ معاملات کرنا چاہے تو لوگ خوش ہو کر کریں, کسی کے پاس اپنے رشتے کا پیغام بھیجے تو لوگ بڑھ چڑھ کر اس کے ساتھ رشتہ داری کرنا چاہیں گے. یعنی ہر دنیاوی معاملہ لوگ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اس کے ساتھ کرنا چاہیں گے, اور لوگ بڑے فخر سمجھتے ہیں کہ جناب ایسے بندے کے ساتھ گفتگو ہو جائے, اس بندے کے ساتھ معاملہ ہو جائے, اس بندے کے ساتھ کوئی رشتہ داری بن جائے, یہ لوگ اپنے لیے بڑا فخر سمجھتے ہیں. تو آپ نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ یہ بندہ ایماندار ہے کہ بے ایمان ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہے بے ایمان, ایمان کی نعمت اس کے پاس نہیں ہے. آپ نے تھوڑا سا سکون فرمایا, کچھ دیر ہوئی, ایک اور بندہ گزرا, بڑا مفلوق الحال بندہ تھا, پرگندہ بال اور بڑا اس کا حشر عام جو غریب لوگ ہوتے ہیں بیچارے ان کی طرح تھا. تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا, آپ پریکٹیکل کرا رہے تھے غلاموں کو, پریکٹیکل بتانا چاہتے تھے ایمان کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں اور اللہ کے پیارے محبوب کی نظر میں ہے کیا, آپ پریکٹیکل کروا رہے تھے. آپ نے پھر پوچھا بھئی اس شخص کو جانتے ہو جو یہ گزر رہا ہے؟ عرض کی حضور جانتے ہیں. کون ہے اور دنیاوی معاملات اس کے کیسے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ چرا غریب سا بندہ ہے, مفلوق الحال بندہ ہے, کسی مجمع میں کھڑا ہو کر بات کرے تو اسی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا, کوئی کان ہی نہیں دھرے گا کیا کہہ رہا ہے. کسی سے معاملات کرنا چاہے تو ہر بندہ اپنا پہلو بچائے گا, پتہ نہیں اس نے مڑ کے پیسے دینے ہو کہ نہیں دینے.
کوئی بندہ اس سے معاملہ کرنا نہیں چاہتا، اور کسی کو اگر رشتے کا پیغام پہنچائے دے تو کوئی بندہ اس کے ساتھ رشتہ داری بھی نہیں کرنا چاہتا، یعنی اتنے دنیاوی معاملات اس کے جو ہے لو ہیں۔ تو آپ نے اچھا یہ بات بتاؤ اس کے پاس ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یا رسول اللہ ہے ایمان والا، یہ بات ہے کہ ایمان والا، اس کے اندر ایمان ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، آپ پر ایمان رکھنے والا ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے۔ تو آپ نے پھر فرمایا مجھے قسم ہے اپنے رب کی جس پہ قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ آپ نے فرمایا ساری دنیا، روئے زمین، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، پوری زمین ایسے بندوں سے بھر جائے جو تم نے جب پہلا دکھایا ہے، جو پہلا بندہ میں نے دیکھا اور تم نے جس کی تعریف کی نا، پوری زمین ایسے بندوں سے بھر جائے، ان سب سے افضل یہ بندہ جو ابھی گزرا ہے۔ اس کی قدر و قیمت میری نظر میں، میرے رب کی نظر میں زیادہ ہے پورے روئے زمین کے انسانوں سے، کیونکہ وہ پورے روئے زمین کے انسان جو اس جیسے ہوں گے وہ بے ایمان ہوں گے، اور اللہ کو بے ایمانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہ ایمان والا ہے، اور اللہ کی نظر میں ایمان والے کی بڑی قدر ہے۔ تو فرمایا ایمان جو ہے نا یہ بہت بڑا خزانہ ہے، ایمان کی نعمت بڑی بڑی نعمت ہے اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نعمت میں نظر میں۔